الأنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اگر آپ کو گزشتہ درس یاد ہو تو وہاں پر دعا کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ وحدہ لا شریک نے عقل مند لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ عقل مند لوگ خلاق عالم نے فرمایا تھا وہ ہیں جو اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کروٹ لیٹتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ پوری طرح اللہ کی ہر شے کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تیری کوئی بھی بنائی ہوئی چیز فضول نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اے ہمارے رب ساری پاکی ہے تجھے، بس تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اب یہ دعا کا سلسلہ عقل مند لوگوں کا اب آگے چل رہا ہے۔ اب آگے کیا دعا کرتے ہیں عقل مند لوگ جن کا اللہ نے ذکر قرآن میں فرما کے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا قرآن میں کہ تم نے اپنے وحدہ لا شریک رب سے مانگنا کیسے ہے۔ بند کریں یار موبائل فون۔ ربنا انک من تدخل النار فقد خزیتہ، اے ہمارے رب بے شک تو جسے جہنم میں ڈالے، جسے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے، بے شک تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جہنم میں جانا یہ رسوائی ہے، بالکل جو انسان جہنم میں جاتا ہے اس سے بڑا کوئی رسوا نہیں ہے کائنات میں، اور ظالم ہی جہنم میں جاتا ہے۔ اب اس کے عکس دیکھیں تو عقل مند ذکر کرتا ہے اور نہ ذکر کرنے والا ظلم کرتا ہے، اور ظلم کرنے والا جہنم میں جاتا ہے۔ آگے جو دعا ہے وہ بہت پیاری دعا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے رب ہم نے ایک ندا کرنے والے کی ندا کو سنا کہ جو یہ فرما رہا تھا کہ اے ایمان والو تم اپنے رب پہ ایمان لاؤ، ان آمنو یہ کہ تم ایمان لو بربکم اپنے رب پر، تو ہم اے ہمارے رب ایمان لائے، ہم ایمان لائے، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمیں اچھوں کے ساتھ موت عطا فرما، وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب تو ہمیں اچھوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ جب بھی دعا موت کی مانگی تو یہ دعا قرآن سکھا رہا ہے، یہ دعا کریں، صرف یہ نہ کہیں بلکہ اے ہمارے رب ہم تو زندگی کی بس دعائیں کرتے ہیں، مرنے کی دعا تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ مرنے کی دعا کیسی کرنی ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ دعا مرنے کی ایسے کرو اے ہمارے رب جب ہمیں موت آئے تو اچھوں کی لسٹ میں موت آئے، نیک لوگوں کی لسٹ میں موت آئے۔ اگر ہم دعا مانگے نہیں کیا پتہ کن لوگوں میں ہمیں موت آ جائے۔ تو مانگنے والے کو دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ اے ہمارے رب ہمیں اچھوں میں موت عطا فرما۔ اب یہاں منادی سے جو ہے نا کہ ایک ندا دینے والے نے ندا کی، تو منادی کون ہے؟ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو آگے جا کر قرآن میں آپ کو بالکل وداعیا الی اللہ کے ذکر سے فرمایا گیا۔ وداعیا الی اللہ، میرا حبیب وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، داعیا الی اللہ ہے، ندا کرتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے کہ ایک منادی کو ہم نے ندا کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ۔ اب یہاں سے یہ جو منادی سے ہے نا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہر کسی کو تلقین فرمائی کہ اللہ کے ایک ہونے پر اور میرے رب کے رسول ہونے پہ ایمان لاؤ۔ تو اب جو عقل مند بندہ ہے وہ اس کا رب کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے نا تو اقرار بھی کرتا ہے اے ہمارے رب تیرے رسول کے بلانے پر ہم آ گئے، ان کے فرمانے پر ہم نے ایمان لایا، اے ہمارے رب اب ہم نے تیرے رسول کی تابعداری کر لی ہے، اے ہمارے رب اب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو مٹا، اور وتوفنا مع الابرار نیک لوگوں میں ہمیں موت عطا فرما۔ یہاں پر ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر کے آگے چلتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری میت کے پڑوس کو اتنی ہی اذیت ملتی ہے جتنی دنیا میں بوڑھے پڑوسی سے ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور نیک میت کے ساتھ والے کو اتنا ہی سکون ملتا ہے جتنا دنیا میں نیک پڑوسی کو دوسرے کو اس سے راحت ملتی ہے۔ اب ہم اسی لیے اللہ کے پیارے ولیوں کے مزار میں ان کے قرب میں اپنے میت کو دفناتے ہیں، اس نیت سے یار یہ نیک روح ہے،
اس نے زندگی ساری اللہ کو راضی کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، نیک روح ہے، اب اس کے قرب میں ہم اس لیے دفن کر رہے ہیں کہ اس نیک روح کی برکت سے اللہ ہمارے جانے والی روح کو بھی راحت عطا فرمائے۔ ہاں جی، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساتھ والی روح بری ہے تو جو جس کو آپ دفنا رہے ہیں اسے اذیت پہنچتی ہے۔ جس طرح برا پڑوسی ہو تو ساتھ والے کو اس سے اذیت ملتی ہے، ایسے ہی قبرستان میں بھی پڑوسیوں کا حساب رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم برے پڑوسیوں اور ہم خود بھی مریں اور ساتھ والے کو بھی ماریں۔ تو لہٰذا انسان کو مرنے سے پہلے بہتر ہونا چاہیے کہ انسان کی وجہ سے کسی دوسری میت کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے خلاق عالم نے فرمایا یہ دعا کرو، اے اللہ ہمیں اچھوں میں موت عطا فرما۔ آگے 30ویں سپارے میں آگے جا کر آپ ہر مقام پر جو یہ آیت سنتے ہیں نا، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان سے آنے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو نے اپنے رب کو راضی کیا، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اب تو داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ صدا فرماتا ہے میرے بندے تو نے مجھے راضی کر دیا ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اب آجا میں تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتا ہوں۔ تو جو بندہ دعا کرے اے اللہ مجھے نیک بندوں میں اٹھانا، نیک بندوں میں موت عطا فرما، اس کو چاہیے کہ زندگی بھر وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ پوری زندگی بروں کے ساتھ رہے اور تمنا یہ کرتا رہے اللہ مجھے نیک بنا، اور پہلے ان کی دنیا میں سنگت چھوڑنا، ان کی سنگت چھوڑ کے نیک نمازیوں کے ساتھ آنا، اللہ پھر ان کے ساتھ تو زندگی گزارے گا، تو پھر دعا کر مالک ان نیکوں کے ساتھ دنیا میں رکھا ہی نہیں، نیکوں کے ساتھ دنیا سے اٹھانا۔ تو آگے قرآن کیا فرماتا ہے، فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا، قبول فرما لیا۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ لا اضيع عمل عامل منکم، اللہ فرماتا ہے مرد ہو یا عورت ہم ان کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ ہر وقت دعاؤں میں رہنا یہ بھی ایک محنت ہے، دنیا داری سے الگ تھلگ ہو کے ہاتھ اٹھا کے کبھی سجدوں میں، کبھی قیام میں، کبھی انسان لیٹے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے جب دعا کرتا ہے یہ بھی ایک محنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کی اس محنت کو ضائع نہیں فرماتے، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا؟ قرآن کا انکار آیا کہ نہیں آیا؟ اب آپ اگر اس پر اصلاح دوسرے کی فرمایا کریں، لوگ ہم کہتے ہیں بڑے دھڑلے سے ہماری رب نہیں سنتا، اور یہاں قرآن کیا فرما رہا ہے، فاستجاب لہ، مانگنے والا تو ہو، ہم اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، قبول فرماتے۔ بندہ کہتا ہے اللہ ہماری نہیں سنتا، تو یہاں قرآن کی اس آیت کا لازماً انکار ثابت ہو رہا ہے، اور جو قرآن کا انکاری ہو اس کو ایمان سلامت ہے؟ اب آپ جواب دیں اس کا ایمان سلامت ہے؟ تو ہمیں ایسے الفاظ بولنے چاہیے۔ پھر پتہ چلا کہ رب کے قبول کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری دعا مانگنے میں کمی ہے، کہ جب ہم دعا مانگیں گے اس نیت سے پتہ نہیں قبول کرے گا کہ نہیں، تو پھر ہماری قبول کہاں سے ہونی ہے؟ جب ہم دعا مانگتے ہوئے رب پہ پورا بھروسہ ہی نہ رکھیں، رب قرآن میں بار بار فرماتا ہے اے بندہ خدا تم مانگ تو صحیح، اے بندہ خدا تم مانگ تو صحیح، ہم تیری دعا کو قبول کریں گے۔ لیکن بندہ جب مانگتا ہے تو یہاں پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے دل میں ایک شک پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں سنی جائے گی کہ نہیں، اور جب دعا مانگ لیتا ہے پھر بھی کہتا ہے پتہ نہیں سنی جانی کہ نہیں۔ جب تیرا ایمان ایسا ہوگا، تیرا توکل ایسا ہوگا، رب فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جیسا گمان وہ مجھ سے کرتا ہے۔ اب جو بندہ رب سے گمان ہی ایسا کرے کہ رب میری دعا نہیں سنے گا، تو اللہ اس کی دعا کیسے سنے گا؟ اب جو بندہ پورے یقین کے ساتھ رب سے اس گمان کے ساتھ مانگے کہ انشاءاللہ میں اپنے رب سے مصطفیٰ کے صدقہ دے کر دعا کروں گا، ضرور میرا خالق مجھے عطا کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا قرآن جھوٹا ہو جائے اور میرے رب کا نبی کا فرمان جھوٹا ہو جائے، انشاءاللہ وحدہ لا شریک اس کے گمان کے ساتھ اسے عطا فرما دے گا۔ تو ہم نے جب بھی دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، اور یہ قرآنی آیات زبانی یاد کر لیں، جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی دعا کریں تو ان الفاظ کے ساتھ دعا یاد کریں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں ہجرت کی۔ اب آپ گھر سے نماز پڑھنے ہیں، یہ بھی ہجرت ہے،
گھر سے آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے نا. آپ نے ہجرت کی، اعوذ فی سبیلی، اللہ فرماتا ہے جس سے میرے راہ میں ستایا گیا. اے وڈا نمازی بنیا پھرنا ہے، اے بھی ستانا ہی ہوتا ہے. لوگ ستاتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں، لیکن جس نے دل چھوٹا نہ کیا، ہر تانا سنتے ہوئے اللہ کے راستے میں برابر لگا رہا، جی نماز پڑھتا رہا. اب تو یہی ہجرت ہے نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جہاں کافر زیادہ ہوتے تھے وہاں سے ہجرت کی اور اچھے لوگوں میں چلا گیا. رب کی نیت، رب کے راستے میں، رب کی راہ میں، یہاں سے وہاں. اب یہاں سے ہمارا بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے. دین سیکھنے جاتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے. دین میں لگا رہتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے. اور دین کا کام کرتا رہتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے. اب اس راستے میں، اب نماز پڑھنے میں جو کوئی بھی تمہیں ستائے گا تمہاری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جو مرضی ستاتا پھرے، اس لیے کہ ہمارا نقصان نہیں ہے نا، ہمارا تو فائدہ ہے. جو ہمیں ستائے گا، رب کیا فرماتا ہے؟ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، ہم اسے جنت میں داخل فرما دیں گے جسے دین میں ستایا جائے گا. لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ بھی ہجرت ہے. اور جب آپ کو ستایا جائے، رب فرماتا ہے ہم اسے ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس سے باہر نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. واللہ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. اللہ فرماتا ہے ان دعا مانگنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین ثواب ہے. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت اچھا ثواب ہے، اور کسی کے پاس ایسا ثواب نہیں جیسا ثواب میرا اللہ کے پاس ہے. ہم بندوں سے مانگتے ہیں نا، بندے ایسا نہیں دے سکتے جیسا میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستو، یہ دعائیہ کلمات یاد رکھیں. ربنا انک من تدخل النار فقد خزیت وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. یہ چوتھا سپارہ ہے، چوتھے سپارے کے آخری پائیے سے پہلے والی آیات ہیں. ان دعائیہ کلمات کو یاد کر لیں، نہیں تو ان کا مفہوم ذہن میں بٹھا لیں. جب کبھی رب سے مانگے تو ایسے ہی مانگے، اے اللہ ہمیں عطا فرمائے. انشاءاللہ خلاق عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہمیں سماعت بھی فرماتے ہوئے ہمارے اوپر رحمت کاملہ کا ظہور بھی فرمائے گا، بشرطے کہ یقین کامل ہو، بشرطے کہ یقین کامل ہو. انشاءاللہ یہ کبھی بھی زبان سے بھول کر بھی ایسا لفظ نہ نکالیں اللہ ہماری نہیں سنتا، نہیں تو ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. لہٰذا ایسا کبھی بھول کر بھی نہ کہیں. انشاءاللہ خلاق عالم اپنے ہر بندے کی سنتا ہے، ہر بندے کی سنتا ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے. جو بندہ جتنی زیادہ دعا کرتا ہے اللہ اس پہ اتنا زیادہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو دعائیہ راستہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.